محرم الحرام کی 10ویں تاریخ بہت ہی بابرکت اور عظمتوں والی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی اہمیت نہ صرف اس شریعت میں بلکہ اگلی شریعت میں بھی رہی ہے۔ یاد رکھیے، آج ہم جس سلسلے میں بات کریں گے، دیکھیے جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعلین شریفین کا عکس بنانا، کعبہ معظمہ کی تصویر بنانا، گنبد خضرا کی تصویر بنانا یا بنا کر اپنے پاس یا دکان یا مکان میں بنیت تبرک رکھنا جائز ہے، جبکہ ہو بہو ہو اسی طریقے سے ہو بہو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ کی صحیح نقل بنا کر، صحیح نقل بالکل ہو بہو صحیح نقل بنا کر اسے بنیت تبرک اپنے گھر میں یا دکان میں یا اپنے پاس کسی کاغذ میں بنا کر رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ تب جائز ہے جبکہ ہو بہو امام حسین کے روضے کی صحیح نقل بنائے تب۔ یاد رکھیے کہ اس تعلق سے میرے امام نے ایک جگہ لکھا، فتویٰ رضویہ شریف جلد 24، کہ تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور شہزادہ گلبو قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانات وغیرہ غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز، اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز، جیسے صدہا سال سے طبقتاً فتبقتاً ائمہ دین و علماء معتقدین نعلین شریفین حضور سید القونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقشے بناتے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہو بہو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی صحیح نقل بنا کر کوئی شخص اپنے پاس یا دکان یا مکان میں رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ چیز اور میں آپ کے سامنے رکھوں، کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ گنبد خضرا کسی نے لال یا کالے کلر کا دیکھا ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ گنبد خضرا ظاہر ہے کہ سبز ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کا جو رنگ ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، بالکل ہو بہو بنانا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری جگہوں میں کئی طرح کی خرافات ہوتی ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی نقل بناتے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو بہو نقل نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو رنگت میں چینج، اس میں تبدیلی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ڈھانچے میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، کہیں پریا بناتے ہیں تو کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، مطلب ایک تو یہ ہے کہ رنگ بھی ہو بہو نہیں ہو پاتا اور ڈھانچہ بھی ہو بہو نہیں ہو پاتا، یعنی کسی طرح بھی وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی نقل نہیں ہو پاتی۔ وہ بس ایک اعتبار سے کہہ لیجئے کہ لوگوں کی اپنی من گھڑت چیزیں ہوتی ہے۔ اس تعلق سے میرے امام نے فرمایا کہ تعزیہ میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش نئی گڑھت، جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت، پھر کسی میں پریا، کسی میں براق، کسی میں اور بیہودہ تمطراق، پھر کوچہ بکوچہ دشت بدشت، اشاعت غم کے لیے ان کا گشت، اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم سازشی کی شور افغانی، کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی مشغول طواف، کوئی سجدہ میں گرا ہے۔ لمبا فتویٰ ہے اس تعلق سے، اب غور کریں، چونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح روضے کی صحیح نقل نہیں ہو پاتی، الٹا اس کو بنا کر غلط نقل، غلط رنگ، غلط ڈھانچہ اس کو بنا کر پھر دشت بدشت گلی گلی اس کو گھماتے ہیں، اور اس میں کئی طرح کی بدعات، مثال کے طور پر اس میں مٹھائیاں چھڑکنا، یا اس کے اوپر یا اس کے ساتھ کچھ لوگ چلتے ہیں تو ڈھول باجے بھی بجائے جاتے ہیں، ڈھول تاشے بھی بجائے جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں بعض مقامات پر خود مسلمان شیعوں کی طرح اپنی پیٹھ پر چھریوں سے مارتے ہیں۔ اس یاد رکھیے کچھ سوالات ہے
جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فتویٰ رضویہ شریف کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جوابات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تعزیہ بنانا اور دیکھنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے یہاں جتنے سوالات ہیں سب اس تعزیہ کی بات ہے جو آج کل رائج ہے، مروجہ تعزیہ، جس پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ تعزیہ بنانا جائز نہیں۔ اور اگر ہم نے بتایا کہ اگر ہو بہو صحیح نقل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی بنا کر کوئی شخص رکھے یا بنائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ اب ہو بہو نہیں بناتے، کافی زیادہ تبدیلی، رنگ میں بھی تبدیلی، ڈھانچہ میں بھی تبدیلی، اور پھر اس تعزیہ میں طرح طرح کی بہت ساری خرافات اور بہت بری رسمیں ہوتی ہیں۔ ایسی تعزیہ کے لیے یہ سارے سوالات جو آگے ہو رہے ہیں، دیکھیے مثال کے طور پر اس طرح کا مروجہ تعزیہ بنانا دیکھنا کیسا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیہ معصیت ہے، تعزیہ بنانا دیکھنا جائز نہیں۔ یہ اسی تعزیہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہو بہو امام حسین کی روضہ کی صحیح نقل نہ ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ شرع میں تعزیہ کی اصل کیا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ تعزیہ ممنوع ہے، شرع میں کچھ اصل نہیں ہے، جو کچھ بدعات ان کے ساتھ کی جاتی ہیں سخت ناجائز ہے۔ یہاں بھی تعزیہ سے مراد وہی مروجہ تعزیہ کہ جو ہو بہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی صحیح نقل نہ ہو، اس تعزیہ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا تعزیہ بنانا کفر و شرک ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ تعزیہ ضرور ناجائز و بدعت ہے مگر حاشا کفر نہیں۔ مزید ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ تعزیہ بنانا شرک نہیں، یہ وہابیہ کا خیال ہے، ہاں بدعت و گناہ ہے۔ اگلا سوال یہ کہ تعظیم کرنا تعزیہ کی شرن کیسا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم و عقیدت سخت حرام اور اشد بدعت۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائے۔ تعزیے پر منت ماننا یہ کیسا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ تعزیے پر منت ماننا باطل و ناجائز ہے۔ اگلا سوال یہ کہ کیا تعزیے کے ذریعے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ضرورتیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں تعزیے کو حاجت روا جاننا، ذریعہ حاجت روا سمجھنا جہالت پر جہالت ہے۔ ایک سوال یہ کہ سنا ہے کہ اگر کسی نے تعزیہ بنانے کی منت مانی تو ضرور بنانا چاہیے ورنہ نقصان ہوگا، کیا یہ بات درست ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تعزیہ بنانا گناہ بدعت و گناہ ہے، نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا یہ زنانہ وہم ہے۔ مسلمان کو ایسی حرکات و خیال سے باز آنا چاہیے، یعنی یہ خیال کرنا کہ کسی نے تعزیہ بنانے کی منت مانی، نہ بنانے پر کچھ نقصان ہو جائے گا، یہ بالکل غلط خیال ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان تعزیہ بنائے تو کتنا گناہ ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ بدعت کا جو گناہ ہے وہ وہی گناہ ہے، گناہ کی کوئی دنیا میں ناپ تول نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے کیا اس کو کھا سکتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں ہو جاتی مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں ایک امر ناجائز شرعی کی عقد بڑھانے اور اس کے ترک میں اس سے نفرت دلانی ہے، لہذا نہ کھائی جائے۔ یعنی تعزیے پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے حرام تو نہیں ہو جاتی ہے لیکن نہ کھائے، چونکہ اگر اس کو لوگ کھانے لگیں گے، اس کو تبرک سمجھیں گے تو لوگ اس کام کو جائز سمجھنے لگیں گے بلکہ باعث برکت سمجھنے لگیں گے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا بہتر یہ ہے کہ انہیں عبرت کے طور پر کہ انہیں لگے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ کہ شہدائے کربلا کے روضوں کی تصویریں اور نقشے گھروں اور دکانوں میں آویزہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقدس روضوں کی تصویر نقشہ بنا کر رکھنا اور ان کو دیکھنا یہ تو جائز ہے کیونکہ ایک غیر جاندار چیز کی تصویر یا نقشہ ہے، لہٰذا جس طرح کعبہ، بیت المقدس، نالین شریفین وغیرہ کی تصویریں اور ان کے نقش بنا کر رکھنے کو شریعت نے جائز ٹھہرایا ہے، اسی طرح شہدائے کربلا کے روضوں کی تصویریں اور نقشے بھی یقیناً جائز ہی رہیں گے، لیکن ہر سال سینکڑوں ہزاروں روپے کی خرچ سے روضہ کربلا کا نقشہ بنا کر اس کو پانی میں ڈبو دینا یا زمین میں دفن کر دینا یا جنگلوں میں پھینک دینا یہ یقیناً حرام و ناجائز ہے کیونکہ یہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے اور مسلمان جانتا ہے کہ مال کو ضائع اور برباد کرنا حرام و ناجائز ہے۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ ابھی جو تعزیہ لوگ بناتے ہیں وہ بالکل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی ہو بہو یا صحیح نقل نہیں بنا پاتے ہیں، نہیں بناتے ہیں،
ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے ناجائز ٹھہرایا. اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی کئی بدعات اور کہیں نہ کہیں باطل رسومات اس میں کی جاتی ہے اس کے ساتھ. مثال کے طور پر اس میں مٹھائی چھڑکنا، اس کو گلی کوچوں میں لے کر پھرنا، یہ تمام چیزیں شرعی روپ سے خلاف ہے. پھر عورتیں اس میں اور زیادہ پھر عورتیں بھی شامل ہوتی ہے. کچھ نہ صحیح تو کم سے کم عورتیں بغیر دوپٹے کے گھروں سے، گھروں کی چھتوں سے، بالکنی سے جھانکنے تاکنے لگتی ہیں. ظاہر ہے یہ چیزیں کہیں نہ کہیں خلاف شرع ہے، جس میں کسی بھی مسلمان کو بتانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں. پیارے دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا. اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا. نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے.